ایمان ہے جو انہیں بدنگاہی سے، بدفعلی سے، گندے خیالات سے، بیہودہ تصورات سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ رائے کسی عالم اور فاضل اور مفتی کی نہیں تھی، بلکہ یہ رائے ایک عیسائی حکمراں کی تھی، ایک عیسائی اور صلیبی حاکم کی تھی۔ اس نے ہماری طاقت کا جائزہ لیا تھا۔ اب اس نے رونالڈ کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے شکست دی جائے۔ اگر بزور شمشیر، بزور تلوار ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان کا ایمان تو ان کی قوت کو دوبالا کر دیتا ہے، ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس نے ایک تصور پیش کیا، کہا کہ دیکھو، جب تک کہ کوئی قوم کسی بیہودہ کام میں ملوث نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ مسلمان جب کسی بیہودہ کام، گندے کام میں ملوث نہ ہو جائے تو ان کے ایمان کو ٹھیس بھی نہیں لگ سکتی۔ اگر تم مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں گندے اور بیہودہ کام میں لگا دو، انہیں دنیاوی خرافات کے اندر، شراب میں۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ رات میں بھیس بدل کے وہ نکلے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز۔ اور جب اندر گئے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے ایسی گندی اور بیہودہ تصاویر ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، وہ کیا ہے یہ؟ اور پھر خبریں ملنے لگی کہ مصر کے اندر، حلب میں، موصول میں، الگ الگ علاقوں کے اندر غلط تصاویر دکھانے کے، پورنوگرافی کے قباہ خانے کھل گئے۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے، اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی جاری جنگوں کو روک دیا۔ کہا کہ ابھی مجاہدوں کو ہم اگلی جنگ میں لے جا نہیں سکتے، کیونکہ نہ جانے کتنے نوجوان ان میں ان پورنوگرافی کے غلط تصاویر کی عادی بن چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسے نکما اور بزدلوں کو لے کر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ مرد مجاہد نہیں ہوتا، وہ میدان میں کبھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جہاد میں فتح کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا مضبوط ہونا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے صرف تمہاری صحت ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، تمہیں عقیدے میں کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام سجایا کہ نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ بے خبری میں وہ کتنے برے کام کر رکھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھرے مجمع میں خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو، ہر قوم کی طاقت اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ جب تک ہمارا کردار اچھا تھا ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے، دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے۔ اب وہ میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا، اب وہ تلوار لے کر سامنے نہیں آئے گا، اب وہ پیچھے سے ہمارے اندر گھس کر ہماری طاقت کو مسمار کرے گا، ہماری طاقت کو وہ بانٹ دے گا، نوجوانوں کی تخریب کاری کرے گا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دے گا۔ یہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جب مادہ منویہ قیام کرتا ہے اپنے مستقر کے اندر جہاں پہ وہ ٹھہرتا ہے، اور کہاں ٹھہرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ مادہ منویہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دماغ میں لاتا ہے، جس کو دل و دماغ میں گندے تصورات رہتے ہیں اس کی مردانگی ختم ہوتی رہتی ہے، وہ پھر مرد نہیں رہتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوان
جب یہ گندی بیہودہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن، جیسے ڈاکٹر الیاس صاحب نے بتایا، آدمی، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہ آدمی جو دیکھتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نوجوان رات میں دیکھتے ہیں بڑے بے چین ہو جاتے، بڑے بےتاب، ایک ہیٹ، ایک گرمی ہوتی جو ان کے خون کے اندر ابال پیدا کر کے اٹھتی ہے. اب وہ اسے کیسے کنٹرول میں کرے؟ تو بالکل تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں کروں. جب کچھ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانی کے خزانے کو وہ لٹاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی نوجوان یہاں پہ ایسا ہو، اگر کوئی ہو تو وہ آج غور سے سن لے اور اپنے ایسے دوستوں کو بتائے کہ جو غلط فلمیں، بیہودہ باتیں سن کر، دیکھ کر، گندے لٹریچر پڑھ کر، گندے دوستوں میں بیٹھ کر، ان کی باتیں سن کر اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتا ہے، جسے جلق کہتے ہیں. آئی بات سمجھے؟ جلق لگانا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرنا، اسے نقصان پہنچانا. یہ اتنا بڑا جوانی کی بربادی کا اتنا بڑا سبب ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یہ آئی بات سمجھ، کتنا قیمتی خزانہ آپ جانتے ہیں؟ اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمہ کوئی پیٹ میں ڈالتا ہے، چاہے روٹی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، تو پیٹ میں جانے کے بعد معدے کی بھٹی اس کھانے کو دوبارہ پکاتی ہے. آپ کچا کھانا نہیں کھاتے، پکا ہوا کھاتے نا. پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ معدے کی بھٹی اس کھانے کو پھر پکاتی ہے، اور پکانے کے بعد اس سے فضلہ ہے نا، گندی چیزیں وہ الگ پھینک دیتی ہے. پھر یہ کھانا جگر میں پہنچ کر جگر کی چکی سے پھر تیار کرتی ہے. پھر اس کھانے سے 4 اجزاء تیار ہوتے ہیں: صفرا، بلغم، سودا. آئی بات سمجھ میں؟ اور خون. آدمی کے باڈی کے لیے بلغم بھی ضروری ہے، صفرا بھی ضروری ہے، سودا بھی ضروری ہے. بلغم پھیپڑوں میں رہتا ہے، صفرا پتے میں رہتا ہے، سودا تلی میں جاتا ہے. اور جو پورا بننے کے بعد جو اصل مادہ بنتا ہے وہ خون. سب سے اصل چیز جو غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ خون ہے. پھر خون جگر میں پہنچتا ہے، پھیپڑوں سے آنے جانے والی ہوا اس خون کو اچھی طریقے سے صاف کرتی ہے. پھر دل کے اندر خون جب داخل ہوتا ہے تو 4 خانوں میں گردش کرنے کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر خون پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے، پورے بدن کے اندر. بالکل ایسی جیسے نہروں کے اندر آپ دیکھنا باغ میں نالیاں اور کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس سے پانی بہتا ہے. یہ ندی اور نہریں بہتی ہیں، اور ندی اور نہریں جب بہتی ہے تو زمین کو تر و تازہ رکھتی ہے. ایسے ہی جب یہ خون آپ کی باڈی کے اندر بہتا ہے تو پوری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے. اطباء، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون جب باڈی میں چلتا ہے تو اسی سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اسی سے کان سنتے ہیں، اسی سے زبان بولتی ہے، اسی سے ہاتھ پکڑتا ہے. اسی خون کی روانی اور گردش سے جو قوت بدن کو ملتی ہے تو آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے. اور جب پوری رگوں میں خون گھومنے کے بعد واپس اپنے مستقر میں جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ پوری باڈی کے اصل اجزات کو، پورے باڈی کے کمالات کو ایک ایک جوڑ سے، ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے کھینچ کر خون اپنے مستقر میں پہنچتا ہے. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس خون سے منی بنتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے منی. آئی بات سمجھ میں؟ پیشاب تو پہلی بن گئی ہے نا، فضلہ تو پہلی بن گیا، اور پھر اس غذا سے صفرا، سودا ہے نا، یہ ساری چیزیں بنی. خون بنا، خون نے پوری باڈی کو غذا پہنچایا. اس کے بعد پھر جا کر مادہ منویہ بنتا ہے. کتنی محنت سے بنا. اطباء کہتے ہیں کہ مادہ منویہ اگر اپنے مستقر میں اسی صندوق کے اندر پیک رہے تو کچھ دن وہیں پہ رہتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خون میں تحلیل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر گردش کرتا ہے. اور جب مادہ منویہ خون میں شامل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر بدن کے اندر اللہ اور مضبوطی اور طاقت، آنکھوں میں سرخی، چہرے کے اوپر چمک ہے نا، دل کے اندر حوصلے، بدن کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرتا ہے. یہ جرأت اور ہمت کب پیدا ہوتی ہے بدن میں؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پہ جلال کب آتا ہے؟ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر ٹھہرا ہوا رہے اور کافی دن وہاں رکنے کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر پھر دوبارہ جب باڈی کے اندر گھومتا ہے تو پھر آدمی کا بدن سرخ ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہوتی ہے،
آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بدن میں ہمت پیدا ہوتی ہے، دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے، وجود میں مردانگی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر حوصلے بڑے بڑے کاموں کے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو توڑنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب مادہ منویہ دوبارہ گردش کرتا ہے خون میں شامل ہو کر۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے نوجوان، آئی بات سمجھ میں، اسے وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، اسے وہاں رکنے نہیں دیتے، مستقر میں مادہ منویہ کو قیام نہیں کرنے دیتے۔ اور یہ مادہ منویہ کو، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گئے اور توبہ کر لی انہوں نے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور بڑے سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا 1137 عیسوی میں، اور الحمدللہ کبھی آپ تاریخ پڑھنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جن کی پوری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، گدوں کے اوپر نرم خداس بستروں پہ سونا جنہوں نے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، قوم مسلم کے تحفظ کے لیے۔ اور اللہ نے وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کی فوج، آپ کی سپاہ گری میں فتح پہ فتح حاصل کر دی گئی، یہاں تک کہ صلیبیوں کو ہر میدان میں شکست پاس ملی۔ صلیبیوں کو ہر میدان میں ایسی شکست انہوں نے دی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اور جب تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں نے 15 سے 5 لاکھ یا 6 لاکھ صلیبیوں کو ایک جگہ شکست دی اور ان کا قتل کیا، تو ان کا جو بادشاہ تھا رونالڈ، وہ خون کے آنسو رونے لگا، بڑا افسوس ہوا۔ اس نے ایک میٹنگ بٹھائی، کہا کہ آخر مسلمانوں کو روکا کیسے جائے، یہ اتنے دلیر کیوں ہوتے ہیں، ان کے ہتھیار تو ہم سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے سینوں کے اوپر تو کوئی لوہے کی زرہ نہیں ہوتی، ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن آخر یہ اتنی بہادری اور جرأت کے ساتھ میدان میں اتر کر ہمیں شکست کیسے دیتے ہیں۔ تو اس میٹنگ کے اندر رونالڈ کا ایک خاص مشیر، اس کا خاص وزیر ہرمن، انٹیلیجنس کا یہ آفیسر تھا، ہرمن اس کا نام تھا، اس نے اپنے تاثرات رکھا اور اس نے کہا کہ اے رونالڈ، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ مسلم مجاہد ہے، یہ مسلم نوجوان ہیں، یہ الحمدللہ اپنے اندر ایک چیز رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس دنیا کو وہ ایمان کہتے ہیں، اور ان کا یہی ایمان ہر میدان میں انہیں فتح دیتا ہے، ہر میدان میں ان کا ایمان انہیں جرأت کے ساتھ دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں آنے دیتا۔ رونالڈ کہتا ہے آخر ان کا ایمان قائم کیسے ہے اور ایمان ان کا مٹے گا کیسے؟ تو ہرمن نے کہا تھا کہ تمہارے سپاہی اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، ہاں اگر آپ نے سچی توبہ کر کے ابھی سے اس کی حفاظت کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ اجی کتنی کولی عمر ہے، پھول جیسے چہرے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے۔ ہم نے کہا ہے 15 سال کے نوجوان، ابھی تیری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، چہرہ پیلا کیسے ہو گیا؟ تیرا تو ابھرتی ہوئی جوانی، چہرہ سرخ دکھنا چاہیے، آنکھوں میں سرخی ہونی چاہیے، لیکن یہ آنکھیں سفید، ایسا لگتا ہے کہ پیلیا کا مریض ہے، ایک دم آنکھیں پھیلی ہوئی، گال اندر پچک گئے، ایک دم وحشی صورت، کچھ بات اگر اس سے کر رہے ہیں تو بالکل دھیان اس کا ادھر ہے۔ یہ بہت بڑی شکایت ہے آج نوجوانوں کے اندر۔ ہم نے اطباء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ساری شکایتیں اپنے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نوجوان کو یہ بری عادت لگ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ آج کے اس پروگرام سے ایک سبق حاصل کریں، اور ان بیانات سے، تقریروں سے، ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھائے اور آج سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو جلق کرتا ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو ملتا ہے، مسلتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، تو اطباء کہتے ہیں کہ کچھ قدرتی رگیں ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اس عضو مخصوص کو ترتیب دی ہے، ایک الگ انداز میں، ایک باڈی کا بالکل الگ ہی انداز ہے اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جب کوئی بار بار اسے کرتا ہے تو اس کی جڑوں سے
کچھ باریک باریک پٹھے ہیں، باریک باریک رگیں ہیں جس کا کانٹیکٹ برین سے، دماغ سے. آئی بات سمجھ میں؟ عضو مخصوص کی باریک باریک اندر ہی اندر رگیں ہیں جس کا تعلق کمر سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچا ہے، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح کنیکشن ہے، بجلی کے تار کی طرح. آپ دیکھو، اگر آپ نے نظروں سے کچھ دیکھا یا کسی کے بات کچھ سنی تو فوراً اثر پہنچتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں پہنچتا ہے؟ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اثر اس عضو کی طرف جا رہا ہے، آپ کان سے سن رہے ہیں لیکن اثر عضو مخصوص کی طرف جا رہا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باریک باریک رگیں ہیں جو جس کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، جو برین سے لے کر، آئی بات سمجھ میں، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح. لیکن جب کوئی مرد، کوئی نوجوان بار بار اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار اسے ملتا ہے، بار بار اسے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، جب لگاتا ہے تو نوجوان کم سے کم 25 سال تک اپنی منی کی حفاظت کرے. 25 سال تک اپنی ایسے گندوں پہ ہوگا کام نہ کرے جس کی وجہ سے انہیں جریان کی شکایت ہو جائے، احترام کی شکایت ہو جائے، نائٹ فیل ہونے کی شکایت ہو جائے. سب آپ کو بتائیں گے Alemin padişahı yüreklerinden İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahları. وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں، تمہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ، تم اس کی حفاظت کرو اور اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اس قیمتی جوہر کو، قیمتی خزانے کو مت بہاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے اور بہت برا پچھتاؤ گے. کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے. کیا اونچی شان ہے، سب نشان ہے، سب دلوں کی جان ہے. لیکن یہ رہے گا آرٹیفیشل. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب بدن مت کھانا، ہو گیا، یہ موضوع بیکار ہو گیا. آئی بات سمجھے؟ پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، کمزوری لگ گئی، آپ کو راڈ لگ گیا تو گویا آپ کا پیر بیکار ہو گیا. اب وہ قدرتی نہیں رہا بلکہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی پیر بن گیا. اب آپ زیادہ دوڑ نہیں سکتے، آپ زیادہ چل نہیں سکتے، احتیاط سے کام لینا ہے. ایسے کی نوجوانوں عضو مخصوص کی یا رب العالمین اگر تم بار بار اپنے ہاتھوں سے رگڑتے رہے، مسلتے رہے، دباتے رہے تو اس کی رگیں متاثر ہو جائیں گی، اس کی رگیں خراب ہو جائیں گی. گویا وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ بعد میں تم کتنی دوا کھا لو، بعد میں تم کتنی علاج کروا لو. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ان برے کاموں سے سچی توبہ کرو. سب سے پہلے سچی توبہ، اور اس کے بعد کسی اشتہاری دوا کی طرف آ جائے. آپ کو بہت دیواروں کے اوپر اخبارات یہ سب ٹھگنے والے، بلکہ ہمارے اطباء تو کہتے ہیں Oh Allah the Almighty, protect me and guide me. Oh, to your love and mercy. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. وہ تنہا کون ہے، بادشاہ
آج سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جب بھی جمع ہو جائے تو آپ ان بہادر نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. آپ ان نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے ایک کم عمری کے اندر ہزاروں لشکر کی سپاہ گری کرتے ہوئے اس گیٹ کو فتح کیا تھا. ان درست پر جنہوں نے اسلام کی فوقیت اور حقانیت کا علم گاڑا تھا. آپ خالد بن ولید کا ذکر کیجئے, حضرت عمر بن عاص کا ذکر کیجئے. ایسے بہادر آپ کی جماعت میں موجود ہے, ان کا ذکر کر کر کے آپ اپنی مردانگی کو بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے. ان چیزوں سے دور رہنے اور روحانی طریقہ پر غور سے سنیے. آخری بات کہ جو اگر غلط فلمیں دیکھنے میں, بےہودہ طریقے میں, بری باتوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ آئی بات سمجھ میں تو وہ تین عمل آپ کو بتاتا ہوں. تینوں میں سے کوئی ایک عمل کریے یا یکے بات دیگر ہے, تینوں عمل آپ لا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں اس میں جلالت لفظ اللہ کسی کاغذ پہ آپ لکھ لیجیے یا آلریڈی لکھا ہوا ملتا. ایک تنہا کمرے میں آپ بیٹھ جائیں, مسجد میں بھی آپ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ آپ اس میں جلالت کو اپنے ساتھ رکھیے. لفظ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق اور یہ آپ کے دل کے غم کو دور کر دے گا, آپ کے دل سے گندے خیالات برے تصورات کو نکال دے گا. دوسرا عمل, رات کی تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں اور دل کے اوپر لفظ اللہ کا برد کریں, ذکر کریے, جسے صوفیہ کہتے ہیں ضرب لگائیے. رب المشرقين ورب المغربين بالکل ایسا ضرب لگائیے کہ دل ہل جائے, بالکل دل دہل جائے, اور اس وقت خاموش بیٹھ جائیے اور دل کے اوپر پوری توجہ, پورا دماغ آپ کھینچ کے لائیے اور دل کے اوپر لگا دیجیے اور دیکھیے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے. آپ ایک دن کریے, دو دن, تیسرے دن, چوتھے دن سے آپ کو سنیں گے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے. اور آپ روز یہ عمل کریے, پہلے 5 منٹ کریے, 6 منٹ کریے, پھر 7 منٹ کریے, روز ایک منٹ رہیے. اور جب آپ آدھا گھنٹے تک پہنچ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے تو دل اللہ کہہ رہا ہے. آپ کالج میں بیٹھے, قلم چل رہا ہے, زبان سے آپ بات کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کہہ رہا ہے. آئی بات سمجھ میں, یہ دوسرا عمل. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ قوم وضو کر کے چہر دانوں, یعنی جیسا ہم بیٹھتے ہیں پانچی مان کے, 4 دانوں آپ بالکل بیٹھ جائیے اور یہ ہاتھ اس طریقے سے دیکھیے, دکھرانا لفظ اللہ لکھا ہوا, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور اس کے بعد ناف سے فبأي آلاء ربكما تكذبان دل میں کچھ کرنا ہے, بس تصور کرنا ہے کہ آپ ناف سے اپنی سانس کو کھینچ رہے ہیں. اور کیسا والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران پہلے دن آپ 3 منٹ کریے, کتنا 3 منٹ یا 3 دن تک 3 منٹ کریے, اس کے بعد پھر 1 منٹ آپ روز بڑھاتے جائیے. میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی 40 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا. لیکن قرآن حکیموں کا تجربہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر اسٹرانگ رہنا چاہتے ہو اور اگر تم بڑے بڑے کام کرنے کا ایسا حوصلہ رکھتا ہے اور دوسرے حیرت میں کتنا ذنبی, یہ اس کا ذاتی جوہر ہے
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ نوجوان جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر کل کی فتح کے لیے ایک رات تک اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، یقین ان کا ایمان ہے۔ یخرجون من بین السرج والترائب ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي ربكما تكذبان فيهما فاكهة جب تک کہ میں پختہ اپنے ارادے پر قائم نہ ہو جاؤں اور جب تک یہ گندی اور غلط عادت مجھ سے چھوٹ جائے۔ فيهن خيرات حسان کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ کیا فیس بک یوز نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ فیس بک انٹرنیٹ زندگی ہے تو آپ کے باپ دادا کیا زندہ تھے؟ وہ بھی تو زندہ تھے۔ کتنی بڑی جیتی جاتی جان ربكما تكذبان آئی بات سمجھ میں؟ بالکل آپ ارادہ کریے، دینی کتابیں پڑھیے، بزرگوں کی داستانیں پڑھیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج آپ آدھی رات تک موبائل چالو کر کے بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، باہر کے ایکٹرز دیکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر میں اسلامی تاریخی کتاب لائیے اور محمد ابن قاسم کی داستان پڑھیے، تاریخ ابن زیاد کا تذکرہ کریے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادریوں کا چرچا کیجئے، سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کا ذکر آپ پڑھیے۔ اور جب دوستوں کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب نوجوان ہے یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نظام انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے نسلیں بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ اور اس کا ایک واحد طریقہ ہے، ہوتی ایسے مرد کو نامرد کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حفاظت نہیں کی اپنی جوانی کی،
गलत दोस्तों की सोहबत में बैठकर, गलत फिल्में देखकर इतना ज्यादा उसने मुतासिर किया कि उन कुदरती रगों का ताल्लुक उसमें मखसूस से जो दिमाग तक था अब इतना खराब हो गया कि अब सोचने के बाद में भी कुछ असर पैदा नहीं हो रहा। आई बात समझ में? ये बहुत बड़ा नुकसान है किस चीज का? आदमी जो काम करता है। आई बात समझ में? और अगर किसी के अंदर ये बीमारी हो या ये लग गया हो तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो नौजवान जो इन गलत आदतों के, या तो बहुत सारे नौजवान हैं कि जो गलत फिल्में देखते हैं, और इस प्रोग्राम में आपको ये बताया जाएगा कि जवानी अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत हम तमाम नौजवानों के ऊपर फर्ज है। और अगर आप अपनी नस्ल की बका चाहते हैं, अपने ख़ानदान की सुरखरुई चाहते हैं, अपने ख़ानदान को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जवानी की हिफाजत करिए। इस्लाम का पैगाम और आज का नौजवान, एक हेडिंग और आपने पढ़ा होगा कि नौजवान खुद अपनी जवानी की बर्बादी के जिम्मेदार। और सबब क्या है इसका? जवानी वो कैसे और कहां बर्बाद कर रखे हैं? तो हमने जब इसका जायजा लिया, नौजवानों से बाज़ाब्ता खुद रूबरू उनसे बातचीत की, माशरे का मुताला किया, तो पता ये चला कि इस दौर में जो सबसे ज्यादा जवानी के लिए ज़हर कातिल है वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल है। और जब से ये जो कंपनियां हैं और इनके जो फ्री ऑफर निकले हैं कि फला कंपनी का सिम कार्ड 1 साल के लिए फ्री, किसी का 6 महीने के लिए फ्री, तो इस फ्री ऑफर से ऐसा हो गया कि नाखून बराबर निकले नहीं कि सर खुजाना शुरू कर दिया, और खुजा खुजा कर बाल तो झड़ा ही लिया, अपने पूरे सर को जख्मी कर लिया।